بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کے اس سالانہ عرس مبارک کی نشست میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، جو کہ خواجہ خواجگاں صوفی باصفا پیر طریقت سراج الاولیاء حضرت پیر طریقت خواجہ امیر الدین کوٹلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی سجادگان و شہزادگان جملہ عقیدت مندان و مریدین نے مل کر اس کو ترتیب دیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم حضرت کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جتنے بھی اس آستانہ غیرت کے ساتھ لوگ منسلک ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اس آستانے کا کامل فیض نصیب فرمائے۔ یقین فرمائیں کافی دیر سے مجھے یہاں بیٹھ کر ثنا خوانوں کی خوبصورت آوازوں سے محظوظ ہونے کا موقع بھی میسر آیا، اور بہت سارے علماء کرام نے پیر صاحب سمیت خطابات بھی فرمائے۔ دل بڑا مسرور ہے یہ باتیں سن کر کہ جس دور میں ہمارے کان بڑے ترسے ہوئے تھے فکر رضا کو سننے کے لیے، اس دور کے اندر سورج کی روشنی کی طرح چمکتے ہوئے لوگوں نے الفاظ کے ساتھ اس سٹیج اور اس آستانے سے فکر رضا کو بیان کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں جن جن احباب نے اپنا حصہ ملایا، بالخصوص علامہ غلام رسول صاحب اور بالتخصیص میرے محترم و مکرم علامہ اویس مرتضیٰ نوری صاحب، اور میرے نہایت ہی مخلص بلکہ اخلص بھائی اور دوست حضرت علامہ مولانا پیر مفتی میاں تنویر احمد کوٹلوی صاحب، آپ نے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ سے خاص جزا عطا فرمائے۔ اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ جس آستانے پہ جانا ہوتا ہے، چند آستانے ہیں چند، اور یہ چند بھی میں بڑا محتاط سا جملہ بول رہا ہوں، جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کھل کے عقیدہ بیان کریں، ورنہ وہ اتنا گھٹنے دباتے ہیں کہ بسا اوقات سانو لگتا ہے کہ ساڑھے گوڑے ہی دکھن لگ پینے نے۔ آپ نے یہاں یہ نہیں بیان کرنا، یہ نہیں کرنا، فلانا آیا ہے، فلانا آیا ہے، فلانا آیا ہے، لیکن یہ واحد آستانہ ہے۔ مطلب اگر بندہ کو تھوڑا سا اپنا لیول لو بھی کرنا چاہے تو وہ یہاں کر نہیں سکتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے بھی ہے کہ یہ آستانہ غیرت مندوں کا آستانہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں پر ہم بیٹھے ہیں یقینی سی بات ہے حضرت کی نگاہ ڈائریکٹ سیدھی ہو رہی ہے، تو یہ اسی روحانی فیض کی ایک اثر اور طاقت نظر آ رہا ہے۔ میں بہت خوش ہوں اس بات پر کہ اس دور کے اندر بھی ایسے پیر موجود ہیں، اور یقین فرمائیں یہ باقی پیر جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ آپ بھی ان کا یہ کام لائق تقلید ہے، آپ بھی اس کی تقلید فرمائیں، ذرا اپنے مریدوں کو آپ بھی عقیدہ بتلائیں، چونکہ عقیدے کے ڈاکو دندناتے پھر رہے ہیں، اور اس دور کے اندر بالکل یہ کہنا کہ جڑا جتھے لگا ہی رہے، اب یہ وقت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کھل کر
اپنے عقیدے کی وضاحت کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ تو یہ جتنے بھی سجادگان و شہزادگان ہیں اور جملہ جتنے بھی علماء تشریف فرما ہیں، ایک لمبی لسٹ ہو سکتی ہے اگر میں نام لینا شروع کروں، لیکن میری دعا ہے اللہ ان سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ آپ ان سے وابستہ ہو جائیں اور ان کے خطابات سنا کریں اور ان کے خطابات سے اپنے عقیدے کو سمجھ کر اس کے مطابق لوگوں کی پہچان کریں اور ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ حضرات کو؟ یہ بڑی خاص باتیں ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اور تیسری بات، یہ بات بھی تھوڑا سا غور کے ساتھ سماعت فرمائیے گا آپ حضرات۔ دوستانی عزیز، یہ جو ہم آج عرس پر بیٹھے ہیں، ایک اللہ کے ولی کے عرس پر، اگر اسی ایک بات کو سمجھ لیا جائے، اور میں کوشش کروں گا بطور سبق کہ یہ بات میں اپنے سادہ لہجے میں ڈال کر آپ عوام الناس کی خدمت میں رکھوں اور علماء کی خدمت میں میرا سبق ہوگا، لیکن آپ عوام الناس سے میری گزارشات ہوگی، اگر اس کو ہم سمجھ لینا تو ہمیں بہت کوئی سمجھ آ سکتا ہے کہ یار اس لائن کے اندر، جس کو ولایت کی لائن کہتے ہیں، اس کے اندر بھی اتنی احتیاط ضروری ہے۔ اب یہ جو ولایت کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ تو ہے سیدی و سندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے بھی اور صاحب بہار شریعت نے بھی بہار شریعت کے اندر اس بات کو لکھا، پوچھا کہ یہ ولایت کیا ہے، تو بڑا سادہ سا جواب دیا، فرمایا یہ اللہ کے قرب خاص کا نام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ کے قرب خاص کا نام ہے۔ اور پھر جب سیدی اعلی حضرت سے سوال ہوا فتح رضیہ شریف کے اندر کہ یہ جو ولایت ہے یہ کسبی ہے یا وہبی ہے، توجہ فرمائیں بھی، یہ باتیں سننے والی ہیں، بہت جلدی آپ کی جان چھوڑ دوں گا، لیکن سمجھے کہ تربیتی نشست ہے، آپ توجہ کریں۔ یہ ولایت کسبی ہے یا وہبی ہے؟ وہب کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی عطا کردہ، میں آسان کر دیتا ہوں، کسب محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ کیا یہ تو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوبصورت وضاحت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ولایت ہے یہ ہے ہی وہبی چیز، یہ اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ ہاں عطا ہونے کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ یہ اللہ ہی عطا کرتا ہے لیکن عطا ہونے کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ وہ کیسے؟ بسا اوقات اللہ رب العزت جب کرم فرماتا ہے تو وہ بندہ جس کو ولی بنانا ہوتا ہے وہ پیدا ہی ولی ہوتا ہے، جس کو ہم مادرزاد ولی کہتے ہیں، اس کو بھی ولایت ملی ہے لیکن وہ مادرزاد ولی ہے۔ اور کئی ہوتے ہیں کہ جو بڑی عمر میں جب جاتے ہیں تو وہ کسی اللہ والے کی نگاہ میں آ جاتے ہیں، اور جب وہ نگاہ ڈالتا ہے ایک لمحہ پہلے وہ بالکل عام اور سادہ انسان ہوتے ہیں، اور جب ان پر اللہ والے کی نگاہ پڑ جائے تو اگلے لمحے کے اندر وہ ولی کامل بن جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی عطا، پہلی بھی اللہ کی عطا تھی لیکن وہ پیدائشی طور پہ عطا کر دی، مادرزاد جس کو کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی عطا لیکن یہ اللہ کے ولی کے وسیلے سے عطا کر دی، یہ بھی اللہ کی عطا۔ تیسری جو ولایت کی قسم ہے اس کو آپ مجاہدہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ جو بندہ عبادات اور ریاضتیں کرتا ہے، لیکن ہاں یاد رہے سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے یہاں پر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں عبادات اور ریاضتیں اور مجاہدے اور تسبیح اور میں چلے کاٹوں گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مجھے ولایت ملے گی، فرمایا ایسا نہیں ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، اس بات کو سمجھیے گا۔ بس اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ بس میں اگر تسبیحاں گرنا شروع کر دوں تو شاید میں ولی بن جاؤں گا، عبادت کروں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں اعلیٰ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ مجاہدے، یہ تسبیحات، یہ ذکر، یہ سارا کچھ یہ بسا اوقات اللہ رب العزت قبول کر کے اس بندے کو بھی ولایت عطا فرما دیتا ہے، لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے کہ ولی ہی بنے گا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اللہ خوش ہو جائے تو اللہ رب العزت ان چیزوں کے تصدق اس بندے کو ولایت عطا کر دیتا ہے۔ یہ تھا ابتدائی حصہ۔ اب آ جائیے عقیدے کی بات پر۔ یہ جو ولایت ہے نا، اس کے 3 کانسیپٹ ہیں، اور یہ بات غور سے سنیے گا۔ اس کے کتنے کانسیپٹ ہیں؟ وہ بولو تو صحیح نا، 3 کانسیپٹ ہیں اس کے۔ ایک کانسیپٹ ہے خارجیوں کے نزدیک کہ ولایت کیا ہے، ایک ہے رافضیوں کے نزدیک اور ایک ہے سنیوں کے نزدیک۔ اور یہ میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اس بات کو تھوڑا سمجھیے گا کہ یہ کوئی عام لائن نہیں ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اور عمومی طور پر
یہ باتیں ایسے عوامی جلسوں میں بیان نہیں ہوتی، اور جو کرتے ہیں لوگ توجہ نہیں فرماتے۔ آپ مہربانی کریں، تھوڑا توجہ کریں اور اس بات کو ذرا سنیں اور اپنے دل کی تختی پر عقیدے والی لائن پر پہلی لائن کے اوپر لکھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو ولایت کا کنسپٹ ہے نا، مانتے خارجی بھی ہیں کہ ولایت ہے، انکار تو کر نہیں سکتے۔ اگر انکار کریں گے تو اصحاب کہف کا بھی کرنا پڑے گا، حضرت آصف بن برخیہ کا کرنا پڑے گا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ تو پھر یہ تو قرآن مجید ہے، تو قرآن کی نص ہے جو بات ثابت، تو انکار کیسے کریں گے؟ پھر احادیث میں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء کا ذکر فرمایا، پھر ان کا بھی انکار کرنا، اب کر تو سکتے نہیں، مانتے ہیں پر انہوں نے لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اسی طرح جو رافضی لوگ ہیں وہ بھی ولایت کو مانتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں مانتے جس طرح قرآن میں میرے رب نے اور حدیث میں میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا۔ ان کے اپنے دائرے ہیں۔ ایک سنی ہے جو ولایت کو ویسے مانتا ہے جیسے یا خدا نے بیان کیا یا مصطفیٰ نے بیان کیا۔ توجہ ہے آپ سبھی حضرات کی؟ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے۔ بے شک آپ زیادہ اونچی نہ بولیں، آہستہ ہی بولیں، لیکن 2 منٹ کے لیے اس بات کا توجہ فرما لیجیے۔ اب خارجیوں کے نزدیک ولایت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بالکل ہم مانتے ہیں ولایت ایک عہدہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہماری تشریح یہ ہے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ بے اختیار ہوتا ہے، وہ کر کچھ نہیں سکتا، بس وہ ہماری جب ان کے نزدیک نبی عام بشر ہے تو ولی کو وہ کیسے مانیں گے؟ اب مانتے وہ ہیں ولایت کو۔ یہ بڑی باریک اور گہری بات ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ توجہ سے سن لیجئے۔ مانتے وہ بھی ہیں لیکن انہوں نے دائرہ اتنا کلوز کر دیا کہ اگر تم نے یا غوث بھی کہہ دیا تو شرک ہو جائے گا۔ ان کے نزدیک توحید، میں یہ تو نہیں کہتا کمزور ہے، پر اس کا دائرہ اتنا چھوٹا ہے ان کے نزدیک کہ آپ نے یا علی کہہ دیا تو تب فارغ، آپ نے یا عمر یا صدیق کہہ دیا تو تب فارغ، بلکہ یا رسول اللہ کہہ دیا تو پھر بھی شرک کا بہت بڑا پہاڑ ہے جو گرانا وہ چاہتے ہیں۔ اب یہ ان کے نزدیک ایک تشریح ہے، یہ خارجیوں کے نزدیک ولایت کو مانتے ہیں۔ آواز کھولے گی تھوڑی سی آواز کھولیے۔ وہ ولایت کو مانتے ہیں، یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، لیکن وہ ولیوں کو بے اختیار مانتے ہیں۔ اور اگر تھوڑا بہت اختیار کا کوئی بات کہیں بھی صحیح، جیسے اشرف تھانوی نے اپنی کتب کے اندر لکھا ہے، اگر وہ مان بھی لیں تو کہتے ہیں بس یہ زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، اور پھر اگلے جال میں لوگوں کو ڈال دیتے ہیں یہ ماں فوق الاسباب ہے یا تحت الاسباب ہے۔ آپ کہتے ہیں یار ایکڑے کمی بادشاہ نہیں پتا، یہ فوق کی ہوں تحت کی ہوں ہے، یہ اوتے کی ہے تو تھلے کی ہے، فرما رہے۔ اب وہ ان چکروں میں ڈال دیتے ہیں۔ جب ان چکروں میں ڈالا تو ساتھ ہی انہوں نے اگلی بات کر دی، جب فوت ہو گئے بس سلسلہ ختم ہو گیا، بس اب ان کو نہیں پکارا جا سکتا، بس ورنہ شرک ہو جائے گا۔ یہ خارجیوں کے نزدیک وضاحت ہے، بالکل یہ قرآن کے بھی مخالف ہے اور مصطفیٰ کے فرمان کے بھی مخالف ہے۔ یہ ذہن نشین فرما لیجیے۔ اچھا، دوسری تشریح و تفسیر وہ ہے رافضیوں کے نزدیک۔ توجہ فرما رہے آپ سبھی؟ یہ تربیتی نشست ہے، یہ تربیت آپ سن لیں، ایک بات عقیدہ آپ سمجھ گیا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ ان کے نزدیک بھی ولایت ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک، رافضیوں کے نزدیک جو ولایت ہے وہ معاذ اللہ اس کے اندر 2 چیزیں مانتے ہیں۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سمجھ؟ ویسے تو اگر اس کی میں ایک تشریح بیان کروں تو بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن 2 چیزیں مین مانتے ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں جو ولی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور جس کو تائیدار ختم معصومیت کے نعرے سے بڑی چڑ ہے، وہ میں نے کہا اب یہ میراثی مروسی کہہ رہے تھے، میں تو خیر اس لفظ کو بھی بہت بڑا سمجھتا ہوں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر۔ وہ بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، اس کا دماغ، اس کا کرائٹیریا، اس کی سوچ، اور جن لوگوں کے ساتھ وہ بہت چھوٹے ہیں، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ وہ مثل کلعنکبوت ہیں، یہ یاد رکھ لیں۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس بات کو سنیے گا اور سمجھیے گا۔ میں نے کہا یہ رافضی کیا کہتے ہیں، اس بات کی وضاحت کس نے کرنی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے نزدیک جو ولایت ہے اس میں معصومیت بھی شرط ہے، اور اگلی بات بھی یاد رکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کے بعد، یعنی ہمارے نبی جن کا نام اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد
اب یہ یاد رکھ لیں سارے نبیوں سے جو ہمارے ولی ہیں، اب ولی سمجھ رہے نا آپ حضرات، جن کو وہ امام کا نام دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جتنے ہمارے ہیں یہ معصوم بھی ہیں اور نبیوں کے بعد سب نبیوں سے افضل بھی ہیں۔ یہ دو نیل خرابیاں ہیں۔ یہ رافضیوں کے نزدیک جو کنسپٹ ہے ولایت کا یہ وہ ہے، اور یہ بھی بالکل غلط ہے، بالکل نہ قرآن کے مطابق نہ حدیث کے مطابق۔ اب آ جائیے وہ کنسپٹ جو اہل سنت کے نزدیک ہے۔ اب آپ بہت کمزور ہو، پیسے دے چکراج پہ گئے ہو سونے ہو، پیسے دے چکراج نہیں پہنا۔ کئی گلاں ہوندیاں نے جڑے پیسے تو ڈاڑیاں ہوندیاں نے، سمجھ آئی نا؟ وہ میاں صاحب کی اور میری محبت تھی کہ آج کل ریٹ کیا چل رہا ہے، اصل میں وہ ریٹ بڑھ گیا تھا نا پیٹرول کا، اس لیے میں نے اشارہ دیا ہے۔ بول لو تو صحیح ہو، مدینے جاؤ، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے پھر میں نے وہ بتانا تو ضروری ہوتا ہے نا۔ تو اب یہ بات اہل سنت کے نزدیک ولایت کیا ہے، اب میں سادہ بات کہنے لگا ہوں۔ اہل سنت کے نزدیک جو ولایت کا معیار ہے وہ رافضیت کی بدبو سے بھی پاک ہے، خارجیت کی نجاست سے بھی پاک ہے۔ ہمارے نزدیک جو ولی ہوتا ہے نہ وہ معصوم ہے اور نہ ہی وہ نبیوں سے اعلیٰ ہے اور نہ ہی وہ بے اختیار ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ اور میں ولیوں کی بات کر رہا ہوں صحابہ کے بعد کی، ویسے تمام صحابہ بھی ولی ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ بڑے سے بڑا ولی ہو یا غوث ہو وہ بھی صحابی کے برابر ہو سکتا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن جن کو ہم ولی سمجھتے ہیں میں اس حساب سے بتا رہا ہوں، نہ یہ معصوم ہوتے، ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، اہل سنت نہیں معصوم مانتے، چونکہ اہل سنت کے عقیدے میں دو جماعتیں یہ معصوم ہیں، ایک حضرات ملائکہ کی جماعت، ایک حضرات انبیاء کی جماعت، خلاص، بس اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو، سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے نزدیک ولی معصوم نہیں ہوتا، ہاں محفوظ ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ معصومیت کا عقیدہ نہیں ہے، محفوظیت کا عقیدہ ضرور ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہنا کہ یہ افضل ہے، نہیں، ہمارے نزدیک ایک تشریح ہے، وہ ساری کی ساری اگر بالاستیعاب مجھے یاد ہوتی تو کیا بات تھی، لیکن میں یہ بتا دوں کہ غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، یہ ایک ترتیب ہے۔ جب حضور غوث اعظم کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا فتاوی رضویہ شریف کے اندر، بڑے غور سے سنیے گا یہ بات، میں نے کہا تھا یہ تربیتی نشست ہے اور یہ باتیں ذہن نشین فرما لیجیے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، تو کیا آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور بھی غوث ہے جس کو ہم غوث اعظم کہہ سکیں؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ امام احمد رضا کے پیچھے چل پڑو، وہ لمبے جھنجھلاہٹ میں تمہیں ڈالیں گے ہی نہیں، وہ تجھے فوری مسئلہ بتا کے تیرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں امام حسن عسکری سے لے کر، سمجھ آئی؟ اور یہ سوال میں یہ بھی شامل تھا کہ حضور غوث پاک غوث ہیں، تو کیا انہوں نے جو فرمایا کہ میرا قدم ولیوں کی گردن پر ہے، تو ان سے جو پہلے ولی گزرے ہیں کیا ان کی گردن پر بھی ہے؟ بعد والوں پر تو ہے ہی ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب یہ دیا، فرماتے ہیں حضرت امام حسن عسکری سے لے کر حضرت امام مہدی تک غوث پاک سے پہلے کے ولی اور بعد والے ولی، ان سب کی گردن پر قدم میرے غوث اعظم کا ہے۔ اور اس پورے زمانے کے اندر حضرت امام حسن عسکری سے بعد اور حضرت امام مہدی تک یہ جتنے زمانے کے اولیاء ہیں، ان سب کا اگر کوئی غوث اعظم ہے تو وہ عبد القادر جیلانی ہے۔ بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اس بات کو سمجھ لو کہ ان کی تقریر ہے، اے جڑی سنا رہے ہیں 1,60,000 سنا رہے ہیں، تو بولو تو صحیح سبحان اللہ، 1,60,000 بڑی اوکھی جائی تقریر ہے۔ اور اس بات اور یہ، لیکن یہ یاد رہے آپ حضرات کو، یہ محبت کا جملہ ہوتا ہے تاکہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نا، تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ کی توجہ ہو جائے اور آپ میری بات کو سمجھیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ ایک ایک بات کو اپنے دل کی تختی پر لکھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے، سمجھ آئی؟ تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے نزدیک یہ جو ولی ہوتا ہے نہ یہ معصوم ہے، اور ہمارے نزدیک یہ جو ولی ہوتا ہے
نہ ہی یہ افضل ہے نبیوں سے، یہ تو صحابیوں سے افضل نہیں، یہ تو تابعیوں سے افضل نہیں۔ چاہ جائے کہ پھر بندہ آگے کی طرف بھاگے تو یہ رافضیوں کا یہاں پر بالکل کلاکما ہو گیا، اور جب بات آ گئی کہ ولی بے اختیار ہوتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو ایک بات عرض کر دیتا ہوں، قدرت اللہ شہاب کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ قدرت اللہ شہاب، اس کا شہاب نام آپ پڑھ کے دیکھیں، اس نے کئی باتیں بڑے پتہ کی ہیں۔ یہ کہتا ہے جب میں جنگ کا ڈی سی تھا، توجہ ہے بھی دو بندے سوتے پہنے جگہ ہونے گل سنا سبحان اللہ، وہ لاہور آ گئی، توجہ فرما ادھر بیٹھ جو میں لاہور کی گل کرنے لگا۔ سبحان اللہ، توجہ بھائی، ایک منٹ تھوڑا سا میری جان تھوڑا سا موقع دیجئے۔ قدرت اللہ شہاب کہتا ہے کہ میں جنگ کا ڈی سی تھا اور میرے پاس کتاب تھی کشف المحجوب، سبحان اللہ، اور آخری عمر کے اندر نا مجھے تھوڑا شوق پیدا ہوا کہ میں بھی ذرا یار یہ بزرگوں کی صحبت اختیار کروں۔ یہ پاکستان کا المیہ رہا ہے، یہ بٹنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، کہ ساری زندگی رج کے رشوت کھاندے جے جنہوں اللہ بچائے، تو جدو ریٹائر ہونا نہیں ہو جان ایویں اس ویلے جناب تقوی دا فلڈ آ جاندا ہی کہ کوئی جناب نمازی تو کوئی تہجد گزار تو کوئی تسبیحاں تو کوئی مسیتیں ساری یادی اوتھوں کھادا ہی، ہن مولوی دے سر ہو گئے ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر۔ میں یہاں تلخ حقیقت کے طور پہ جملہ دے دیتا ہوں، یہ جتنے نوکریاں کرنے والے، سرکاری نوکریاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، نوکری کرنے جب آپ ریٹائرڈ ہوتے ہیں اس کے بعد جتنا آپ کا اسلام اندر کا جاگتا ہے نا، کاش کے دوران ڈیوٹی جاگ جائے۔ خدا کی قسم ہے تم بھی ایسے بندے بنو کہ تم پر اللہ راضی ہو جائے اور مخلوق خدا بھی تم سے راضی ہو جائے۔ وہ صرف رکھنا ہے تن کے، اور بعد کے اندر یہ سارے بابے بن کے بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو ہے مسئلہ کیا ہے، بہرحال میں نے مسئلہ اشارہ دے دیا، سمجھنا آپ نے خود ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں نے نہ بات کی کسی تو اس نے مجھے کشف المحجوب دی، چونکہ یہ بھی سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے بزرگوں نے اس بات کو واضح فرمایا کہ جس بندے کو کامل پیر نہ ملے وہ کیا کرے، تو ہمارے بزرگوں نے علی الاتفاق اس بات کو لکھا، وہ کہتے ہیں پھر وہ درود سلام کی اتنی کثرت کرے کہ درود کا رنگ اس پہ چڑھ جائے، درود بتائے گا کہ کامل کون ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اور دوسری بات، بعض بزرگوں نے یہ بھی اپنا مجرب نسخہ بیان کیا کہ جو کشف المحجوب کا مطالعہ شروع کر دیتا ہے اس کو کامل پیر مل جاتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے۔ یہ کہتا ہے قدرت اللہ شہاب کہ میں جنگ کا ڈی سی تھا، آخری ایام تھے میرے نوکری کے، تو میں نے اب ظاہر سی بات ہے یہ نوکری ختم ہونی تو کوئی اور بھی تو کرنی تھی نا، اور عمومی طور پہ بندے کو جب بوڑھا ہو جائے تو قبر یاد آتی ہے تو اللہ یاد کرنے کا ایک ذہن بن جاتا ہے۔ اس نے کہا چلو میں بھی کوئی ولی تلاش کروں۔ اس نے ایک بندے سے بولنے گیا کشف المحجوب پڑھو تو پیر لب جائے گا۔ اب پڑھے لکھے بندے کے لیے پیر کا انتخاب کرنا بھی تھوڑا اوکھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لٹے تو نہیں دیکھتا، وہ کڑے تو نہیں دیکھتا، وہ جو نہیں فرما رہے نا، وہ بھنگ اور چرس تو نہیں دیکھتا، وہ تو کچھ اور دیکھتا ہے، کچھ نہ کوئی علمی معیار ہوتا ہے۔ اب وہ قدرت اللہ شہاب کہتا ہے میں نا کتاب پڑھ رہا ہوں، اور کتاب پڑھتے پڑھتے میں بہت دور تک نکل گیا۔ اب داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک اقتباس اس کے اندر موجود تھا جو پڑھا تو میں ہنسنے لگا، اور وہ کیا تھا غور سے سنیے گا سارے حضرات، عوام اور خواص سب کے لیے یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا تحفہ ہے۔ یہ سنیے تھا، کہتا ہے کہ داتا صاحب نے ایک جملے میں یہ لکھا تھا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی عطا سے اس علاقے کے سارے نظام کو چلاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جب میں نے یہ پڑھا نا تو کتاب بند کر کے ابھی ایسے جیسے کھلی ہوتی ہے بندہ سینے پہ رکھ کے لے، میں لیٹ کے پڑھ رہا تھا، قدرت اللہ شہاب کہتا ہے سینے پر کتاب رکھی اور میں نہ ہنسنے لگ پڑا، یار اس بابے دی مینوں سمجھ نہیں آئی، بھئی یار ڈی سی میں یا تو نظام تسی پہ چلاؤں دے۔ سبحان اللہ، فرمائی آپ حضرات نے قرآن سیٹوں والے ذرا دھیان فرمائے نا، ڈی سی میں یا تو نظام تسی پہ چلاؤں دے ہو۔ اب قدرت اللہ شہاب کہتا ہے یہی باتیں ہنسے ہنسے میری آنکھ لگی، اب لگی تو لگ داتا صاحب سے گئی۔ کہتے ہیں بزرگ میری خواب میں آئے اور آ کے انہوں نے جو بات کی اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا، اور وہ کیا تھی، کہنے لگے تو بھی اس طرح سے ستا پہ ہیں اور چالو فلانے پنڈ، جنگ کے قریب کا ایک پنڈ تھا، گاؤں تھا، دیہات اس کا نام لیا، اور چالو فلانے دیہات کے اندر ایتھے بڑا ڈی سی بنے ہیں، تیری رعایا کہ تینوں پتہ ہی نہیں ہے، وہ چالو اس پنڈ دے وچ، تو حضور میں کیوں جاواں، تو کہنے لگے اوتھے ایک شادی ہوندی پئی ہے، او جڑی کڑی ہے نا او راضی کوئی نہیں منڈے نال بیاہ کراون تے، تے اونے کل گولیاں زہر دیاں منگا لئیاں تو تے دوپٹے دے نال بنی ہوئیاں، اونے آکھیا بھی یہ میری شادی ہو گئی، میں اپنے گھر گئی تے میں اوتھے کھا لینیاں، پر یہ دے نال میں بیاہ نہیں کرنا، اور جلدی چل جدو کڑی راضی نہ ہوئے تو کدے نکاح ہوئے گا، چل کے انہوں نے قابو کر گرفتار کر اور مجبور کر دے پہلے
نے لڑکی نو وہ کہتا میں حیران اللہ جانے یہ کی بنیا جناب دیہات کا نام بھی بتا دیا بتاتا ہے اس وقت گھوڑے ہوتے تھے گھوڑے منگائے میں نے پولیس لی لی اور چند ایک لیڈیز پولیس لی اور نس پیا اس پنڈ گیا تے ویکھیا ٹینٹ لگے نے شادی ہوندی پئی ہے تے میں ویکھیا تے بندے بھی مینوں وہی بکھائے گئے میں جاندیاں لاڑے نو پھڑیا تے گڈی دے وچ اوے اپنا ٹانگا جڑا ٹانگا اودے وچ چھڈیا تے کڑی نو جدوں پھڑن گیا تے میں نال گیا لیڈیز پولیس نے پکڑا لیکن میں نے کہا اس کا دوپٹہ مجھے دو اس کا دوپٹہ جب میں نے ہاتھ میں پکڑا تو اس کی ایک نکر کے ساتھ زہر کی گولیاں بندھی ہوئی تھی میں نے پکڑی مسئلہ تو مجھے سمجھ آ گیا لیکن میں پریشان اس لیے تھا ڈی سی میں رکھوالے کوئی اور نہیں ڈی سی میں آتے رکھوالے کوئی اور نہیں او بابیاں دے او دشمنوں اب کئی ہیں آج کل جو برف دے کارخانہ دی چھاپ تے بیٹھ کے کہتے ہیں اے نام ہے کتابی تو نام ہے بابی میں آکھیا واقعی ٹھیک ہے کتابی تو ہو نہیں سکتا چونکہ کتابی تیوں ہوندہ جڑا کسی استاد لتر کھاوے توڑے آپ کی نہیں ہو سکنا ہے کہ رہ گئی بات بابے آڑی تے بابیاں دے منکر کو آئی تو نہیں نا سارے تو پہلے بابے آدم دا دشمن شیطان سی تے تو ہے شیطان دا بچہ صدقے جاواں تیری سبحان اللہ تو صدقے جا بہت اچھے ایو توڑیاں چپاں سانو مار گئیاں سمجھ آ رہی ہے سارے تو پہلے بابیاں کا دشمن دی ہوئے اور پھر آج کل اینا ڈریا پھردا جے امیر المجاہدین دے شاگرد علامہ ساڈے پیارے بھائی حسن رضا نقشبندی صاحب دے کلپ چلا کے رہے دیکھو مینوں منڈا کی کہندا ہے او میں کہیا او منڈا نہیں ہوئے انہیں تینوں گھر چھڈ کے آਉਣਾ ہی یہ منڈا نہیں زندہ بندہ بول سکتا ہے خیر ہے کوئی اپنا عالم دین کام کرے نا تو شاباش دینے میں کنجوسی نہ فرمایا کرے سمجھ آ رہی ہے اللہ ان کو خیر و برکت سے نوازے ماشاءاللہ پھر مانڈ کے تو پورا رکھ دینے نا جو فرمارو رونا بھی چاہیے ہے کہ نہیں گل ہوئی جناب اور پھر کہتے ہیں مجھے یہ کہتا ہے میں کیا یہ کہتا ہی ہے یہ اور بھی کوئی ہونا ہی سمجھ آ رہی ہے اچھا وہ کہتا ہے کہ میں پکڑ کے تو لیا اب پریشان ہو بھی یہ بندہ کون ہے کہتا ہے پھر آکے میں بستر پہ لیٹ گیا سارے نو یہ لے شک لیا سویرے آیا کہ مسئلہ ہم کریں گا بسترے تے پھر لیٹ ہوئے ہے کی اکھ لگی نا اکھ اشارہ تو میں نے پہلے دیا تھا وہی بدل پھر آ گئے وہ کیوں بھئی تسلی ہوئی ہو انہیں آگیا سرکار معافی دے دیو تسی سارا کوئی کر دیو دسو تو صحیح کون فرمایا جدی کتاب پڑھتا ہوئی تو داتا ہو جو ہے کہ کوئی نہیں آپ سب رات کی تو میرے عزیز عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی انہیں بھی سمجھ آ گئی ہمارے جو اہل سنت کے نظریات کے مطابق جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کبھی بے اختیار ہے اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں یہ قدرت اللہ شہاب جو تھا نا پھر اس کے جب اندر آگ لگی نا عشق والی سمجھ آ رہی ہے یہ بہت آگے گئی اور یہ بھی سنیے یہ جو قدرت اللہ شہاب تھا نا ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ میں آخری عمر جب ڈیوٹی سے فارغ ہو گیا نا تو میں نے اپنا بیس بھی بدل لیا اور اپنا سارا جو کر و فر تھا اس کو پیچھے رکھ دیا میں چاہتا تھا کہ فقیری لائن پہ چلوں یہ کہتا ہے کہ میں فقیری لائن پر چلتا میں نا بندے کو تلاش کر رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے جس کو میری نگاہوں میں سمجھوں کہ یہ بندہ کامل ہے کہتا ہے میں ایک دیہات میں گیا وہاں ایک مولانا صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے دھوتی انہوں نے باندھی ہوئی تھی اور وہ جمعہ پڑھا رہے ہیں مجھے پتا چلا تھا کہ اس گاؤں میں بھی کوئی درویش رہتا ہے میں نے بڑی نظر دوڑائی مجھے کوئی نہیں ملا میں بالکل پیچھے لوگ کے بیٹھ گیا ہوا یہ کہ وہ تقریر کرتا تھا کہتا کبھی اردو بولتا تھا اور کبھی پنجابی بولتا تھا اور کبھی دونوں کو مکس کر دیتا تھا اور کہتا ہے بات وہ کرتا تھا جو کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آنے والی تھی کبھی بات مکھی کی شروع کی تو بھینس بنا دی بھینس کی شروع کی تو مکھی بنا دی ایسے میں بیٹھا ہوں کہ یار کیسے کیسے بندے سٹیج پہ آ گئے کہتا چلتے چلتے نا اس نے ایک بات کہی اس نے کہا جی میں نے اپنے بابا جی سے سنا ہے توجہ ہے میں نے اپنے بابا جی سے سنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بات جیسے اس نے کہا میں وہ سنا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جب کوئی بندہ سوال کرتا تھا اب یہ بات غور سے سنیے گا جب کوئی بندہ حضور سے سوال کرتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کو موقع پر قبول نہ فرماتے یا آپ اس سوال پر جواب نہ دیتے یا آپ کو دینے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے تو صحابہ کرام پتہ کیا کرتے تھے وہ چل کے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا بی بی فاطمہ
الزہرا رضی اللہ عنہ ان سے کہتے کہ آپ اگر میری سفارش کر دے تو حضور آپ کی بات نہیں موڑیں گے، اور کہتے یہ بات کرتے ہو بزرگ وہ رونے لگ پڑا، پہلی تقریر کی مجھے اس کو نہیں سمجھ آئی، اے گال کے مکان چکے ہو دے۔ اچھا نبی پاک کی بارگاہ میں سیدہ پاک کا اتنا مقام ہے کہ جو بات کہی جاتی ہے تو وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی جب کہتے ہیں تو وہ چلی جاتی ہے، سفارش کرتی ہے، اور نبی پاک جو سیدہ کہہ دے میرے نبی وہ فرما دیا کرتے۔ یہ اس مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا، اب کہاں سے پڑھا کیسے، وہ تو بابے کا والا دے رہا تھا۔ وہ کہتا ہے مجھے نا یہی اس کی پوری تقریر میں سے بات سمجھ آئی۔ لوگ جمعہ پڑھ کے چلے گئے، ایک بندے نے مجھ سے بات بھی کی، تو کون ہے؟ تو میں کہا چلو میں مسافر ہوں، تو چلو ٹھیک، چلے گئے۔ کہنے لگے میں دروازہ مسجد کی تبان تے میں رون بہ گیا، 2 نفل پڑھے، اے ان گل سنیا جی توجہ طلب، 2 نفل پڑھ کے نا تے میں رو پیا، تے میں آکھیا یا اللہ یہ 2 نفلوں دا ثواب میں بھیجنا سیدہ خاتون جنتی بارگاہ، اور سیدہ خاتون جنتی بارگاہ دے وچ وسیلہ دے دیا۔ ایک گل عرض کرتا ہے کہ سیدہ پاک اگر صحابہ کرام تواڈے کول آون تے تسی سفارش کرو تے تواڈے بابا جانی وہ مسئلہ حل کردے نے تے مہربانی کرو اج میرا مسئلہ بھی حل کرو، میری سفارش بھی کرو۔ کہندا جی میں اثر تائی روندا رہیا تے میں وسیلہ دے چھڑیا، 2 نفل پڑھ لے، اپنا استغاثہ پیش کر چھڑ۔ اے قدرت اللہ شیعہ کی گل سنا رہا ہے۔ وہ کہتا میں چلا گیا تقریباً 1 مہینہ 13 دن تو بعد یا 8 دن تو بعد، یا خدا بہتر جانے لکھنا لے کوئی مسٹیک بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اتنے دنوں کے بعد نا جرمنی سے مجھے خط آیا، میرا ایک بھائی جرمنی میں رہتا تھا اور اس نے وہاں پر ایک لڑکی سے دوستی کر رکھی تھی کہ جو کرسچین تھی، مسلمان نہیں تھی، اور وہ اسے شادی کرنا چاہتا تھا، میری اس سے بحث چل رہی تھی۔ وہ جب میں نے خط کھولا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا السلام علیکم بھائی جان، میں نے اللہ کے فضل سے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں آپ کی بھابھی بات کر رہی ہوں اور ہم نے نکاح بھی کر لیا۔ میں بڑا حیران، اس نے کلمہ پڑھ لیا، نکاح بھی کر لیا، اور ساتھ پتہ کیا لکھا؟ فرمایا جو بات تو نے سیدہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی نا، میری خواب میں سیدہ آئی ہے اور مجھے انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جا تیرا کام ہو گیا، میں نے وہ سوا کو کہہ دیا ہوا۔ یہ قدرت اللہ سے آپ کی بات نکلی تو میں نے کہا یہ ٹیسٹ بھی آپ کو دے دیا جائے۔ وہ کہتا ہے میں اٹھا تو میں حیران، اس دن کے بعد یہ قدرت اللہ سے آپ کہتا ہے میری دعا مانگنے کا یہ معمول رہا کہ جس بات کو میں سمجھتا تھا کہ یہ میری قبول شاید نہ ہو یا یہ نہ ملے، کہتا ہے میں سیدہ کا وسیلہ دے کے دعا کرتا تھا، میرا رب وہ میری دعا قبول فرما لیا کرتا۔ وہ جو ہے کہ کوئی نہیں ہے تو کہاں گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کاری کچھ نہیں سکتے۔ اور یہ آستانہ جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آستانہ صرف آستانہ نہیں ہے، یہ قریب کے جتنے بڑے آستانے ہیں یہ ان کا مرکز ہے۔ کیا ہے ان کا؟ دیکھیے یہ امیر الدین نام ایسے ہی تو نہیں نہ رکھا گیا، حضرات علماء تشریف فرما ہے، احادیث پڑھی جائے نا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم سفر کرو نا تو فرمایا اپنے سفر میں اگر 2 4 5 10 یا اس سے زائد بندے ہوں تو تمہیں چاہیے کہ ایک اپنا امیر مقرر کر دیا کرو جو تم سب کے سارے امور کو انجام دے، تمہیں بتائے، تمہاری ذمہ داری لگائے، وہ تمہارا حاکم ہو۔ تو میں کیا بابے دا نام امیر احمد نہیں، سارے دا حاکم جو ہے یہ سارے دے ہوتے، یہ اگر اس معنی میں دیکھا جائے تو اس میں با مسمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ خواجہ امیر الدین کا فیض آج آپ نے دیکھ لیا، جیسے ہمارے غلام قدیر احمد صاحب نقشبندی، یہ بالکل درویش بندے ہیں۔ چند دن پہلے ایک محفل میں ایک بندے نے پیر طریقت رہبر شریف پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا تو مجھے فرمانے لگے یار میں تو انہیں یوگا ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا جی تسی پتہ انہیں یوگے ہوں کیوں ہو کہ تسی اپنے بزرگاں دی لین نو نہیں چھڑیا تے اے لوکاں ہار تانوں پاؤنا ہی پاؤنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایتھے تو جڑا اپنے بزرگاں نو چھڑ گیا، بزرگاں دی عقیدے چھڑ گیا تے سر تے رکھ لے مینارے پاکستان جڑی پگ تے کئی باڑیاں بن کے تر پے تے کئی کڑے تے جگ بن کے تر پے، او آ کے ایتھے کھچا مار دے نے تو انہوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ او سونیا تانوں تو سارے پیر کہنا ہے کیونکہ تسی اپنے بزرگاں دی لین نہیں چھڈی، اللہ نے تانوں عزت انجی دینی ہے اور تانوں لینی پینی ہے۔ لیکن تہاڈی عاجزی ہے کہ تسی اس بات کو قبول نہ کرو، اچھی بات ہے تہاڈی اور ہونی بھی چاہیے۔ بندہ زیادہ ہی باتیں قبول کرے تو بس اوقات نفس فرعون بن جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے عاجزی ہونی چاہیے۔ لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ ڈاکٹر صاحب کو دیکھ لیں، ہمارے پیر صغیر احمد صاحب
حکیم صاحب سے آج میری پہلی ملاقات ہے, آپ ان کو دیکھ لیں. مطلب ایک تو باشرہ ہے سارے, سمجھ آ رہی ہے نا. آج کل سب سے پہلی بات ہمیں جب پیر دیکھنے ہوتے تو یقین کرو شرم آتی ہے, وہ ایت تو چنگا تو ساڈے علاقے دا نعت خان ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات, وہ ساڈے علاقے جڑے نائی نے نا انہوں نے بھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ ٹائم کوئی نہیں لگتا, انہوں نے بھی شیپ ودی ہوتی, پیران دی وہ بھی کوئی نہیں ہوتی نا, تازی بنا کے ہوندے نے. یہ کیا طریقہ کار ہے یار, مہربانی کرو. پیر ہوتا کون ہے؟ جس کی آپ پیروی کریں گے تو وہ پیروی اپنے باپ کی تو نہیں کروائے گا, اپنی تو نہیں کروائے گا, پیروی مصطفیٰ کی کروائے گا نا. تو جو خود نہیں کر رہا تو بتائیے وہ تجھے مجھے کیا کروائے گا؟ تو ایسے ہی کسی کے ہاتھ نہ چوما کرے, مہربانی آپ حضرات کی. اس کو پیشوا مقتدا نہ مانا کرے. ہاں احترام ہم جب عام بندے کا کرتے ہیں تو اس کا کیوں نہیں کریں گے؟ جب تک عقیدہ ٹھیک ہے سب احترام کروائے ہم سے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن وہ ہمارا پیشوا مقتدا نہیں بن سکتا. سبحان اللہ, پیشوا و مقتدا نہیں بن سکتا. اب مجھے ایک بات بتائے, چلو یار تمہاری ذہنی سطح پہ اتر کے میں بات کر لیتا ہوں. جس امام کی داڑھی چھوٹی ہو اس کے پیچھے جماعت ہو جائے گی, نماز ہو جائے گی آپ کی؟ بتائیے مجھے, اچھی بولو سارے حضرات. میں ماندا پہ آ کے 2 بجن والے نے, پر کچھ ٹینشن نہ لو یار, اجے تو میرا خیال 1.5 ٹائم اپنے ہے, تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ بڑا لمبا سفر پہ ہے, ایویں 3-4 گھنٹے تو بعد میں بھی مکا دینی ہر شے. ٹینشن لے گئے ہو, یہ صرف مطلب یہ کہ یہ سارا سسٹم ختم ہو جائے گا. میں نے تو بڑا لمبا سفر کرنا ہے, راتوں رات نیریاں شریف آزاد کشمیر پہنچوں گا. تو میں جو بات بتا رہا ہوں ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ داڑھی چھوٹی ہوگی تو پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ سارے بولو ایک باری. اور اگلی بات پہ میں نے نہیں کہنا, اگر دل کو بات لگے تو پھر بولیے گا. میں نے کہا جس کی داڑھی چھوٹی ہو جب اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں, تو جس کی داڑھی چھوٹی ہو بالکل اس کی پھر بیعت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ یار جب وہ امام نہیں بن سکتا تو پھر کیسے بن گیا؟ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. بس اوقات پھر ہمیں کوئی اور ملکوں کے حوالے دیتے ہیں. میں کہا جدو وہ حالات ہوں گے پھر بھی تینوں مسئلہ دساں گے, تو ٹینشن نہ لے. لیکن جو اصل مسئلہ ہے جس پہ عمل ہوتا ہے پہلے اس پر عمل کر. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں, آخری باتیں ہیں, بالکل میں گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں. مقصد کی بات میں سمجھا چکا کہ رافضیوں کے نزدیک ولایت کیا ہے, خارجیوں کے نزدیک, اور اہل سنت کے نزدیک کیا ہے. سمجھ چکے آپ حضرات؟ لیکن ایک بات, سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا, جیسے سوشل میڈیا تو چلے مچھے منے نکے موٹے بڑے چھوٹے کاڑے پیڑے کتے بلے کئی سن کے لوگوں نے پیچھے ٹور پہننے نے کہ یار اے مولوی, اے سکالر, اے بڑی انگلش بولتا ہے, اے فلانا, اے چمچانا ہے. میں کیا بندہ سائیاں والا ہوئے نا, کہ بھاویں نوجوان بھی ہوئے تو دے پیچھے بھی چلنا دے چلا جی کوئی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہوئے سائیاں والا کہ مسئلہ ہی کہ جی سائیں کوئی نہ ہوئے, کہ بھاویں وہ بڑھا ہی کیوں نہ ہوئے, وہ فارغ ہے تے فارغ ہے. اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کسی بات میں آپ نے بھولے نہیں رہنا. یہ بسا اوقات ہم نے بہت سارے شیر پالے تھے اپنے مسلک کے اندر, لیکن اب وہ شیر لکی رانی والے لے گئے. نہ بولو بولو نہ بولو, کسی کو سن نہ لگے تو میں لاہور شہر میں تقریر کر دے کہ بندہ بار بار نہ شیر ہے, میں کہا کھلوئے مینو شیر نہ بڑھاؤ, مینو غوث پاک دے دار دا صرف کتا بڑھاؤ. اس کی وجہ یہ ہے ہم نے بڑے بڑے شیر پالے تے انہوں نے دے روٹیاں کھوائیاں تو دے دیسی کھوائے تے جو بڑا بکرا کٹا انہاں کیا سی کھوایا. لیکن جدو حلال کرنے دا ٹائم آیا, ظالم جب ٹائم تھا قیام کا تو سجدے میں گر گیا. اب تو کھڑا ہونے کا ٹائم تھا اور آج چلا گیا. تو میں نے کہا بس اوقات یہ شیر لکی رانی والے لے جاتے ہیں, لیکن کتا کبھی وفاداری نہیں چھوڑتا ہے. مہربانی کریں انہیں شیرہ شوراریاں گلہ رہن دیو, انہیں اپنے کتا ہی بچا لو تو بڑی گل ہے. بولو سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت ان کو تو شرم نہیں آنی, چلو ہم بھی کر لیں. سبحان اللہ. نہیں توجہ فرما رہے, ہم بھی شرم کر لیں, ہمیں بھی کوئی غیرت ہونی چاہیے. اب بات کہیں دور نہ چلی جائے. سیدی و سندی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے فتح ورزیہ میں لکھا ہے ایسے ہی یہ جو چمکتی ہوئی چیز ہوتی ہے نا کیمرے کی روشنائی, اس کو دیکھ کر آپ پیچھے کسی کے نہ بھاگا کریں. فلانے نے یہ کہتا, فلانے نے افراد چھاڑ دو فلانے نو, اعلیٰ حضرت تو بات ہے. بتاؤ نا یہ شاہ نقشبند سے آگے ہے, یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے آگے ہے, کہا نہیں ہے. تو میں کہا پیچھے ہٹ. سبحان اللہ. ہمارا تو امام بن ہی وہ سکتا ہے جو امام احمد رضا کا غلام ہو, جو شاہ نقشبند کا غلام ہو. تو مجھے نہیں فرما رہے آپ, سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ جو چڑھتا ہوا سورج دیکھ تو پیچھے بھاگ نکلتے ہو, اور کئیوں کو صرف فیس بک اور یوٹیوب ہی آگے لے کے آتا ہے, ان کے پلے کیا ہوتا ہے؟
نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات؟ جو میں بات کہہ رہا ہوں، ایسے مولوی، ایسے سکالر، ان کے پیچھے بھی نہیں جانا. اپنی فکر کو دیکھو، اپنی لائن اور راستے کو دیکھو. اور پھر ایسے بناوٹی قسم کے ڈبے پیروں کے پاس بھی نہیں جانا جو آپ کی عقیدتوں سے کھیلیں. اپنے پیر سے یاری اور دوستی بھی رکھتے ہیں اور نال گوانڈیاں دے نال بھی رکھتے ہو. کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا ایک مرید کے 2 پیر ہو سکتے ہیں؟ کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے، کمال کر دیا. فرمایا جیسے ایک عورت کے 2 شوہر نہیں ہو سکتے، ویسے یہ ایک مرید کے 2 پیر بھی نہیں ہو سکتے. وہ آپ اپنے آستانے سے جڑ کے رہیے یار. یہاں سے کیا ہے جو آپ کو نہیں ملتا ہے؟ اور سب سے زیادہ جو غیرت کی خوراک ہے وہ یہاں سے ملتی ہے. آپ اس خوراک کو لیجیے نا. آج کل تو کمزوری ہوگی لوگوں کو. یہ غیرت کی خوراک لوگ نہیں کھاتے، اور اگر آپ کو مل رہی ہے تو لیجیے. تو کیا میں امید کروں آستانے سے جڑے رہیں گے؟ ضروری باتیں، اور 2 سے 3 منٹ کے اندر کوشش کروں گا کہ یہ سمٹ جائیں اور بات ختم ہو جائے گی. اور وہ کیا باتیں ہیں دھیان فرمائیے گا. میں نے، آپ میرا مزاج جانتے ہیں میں کیسے تقریر کرتا ہوں، لیکن آج بالکل ٹھہر کے میں نے بات کی ہے تاکہ یہ بات آپ سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے چلے جائیں. ٹھیک ہے؟ اور اب یہ سنیے گا. آپ مرید ہیں نا سارے حضرات، چونکہ یہاں پیر تھوڑے بیٹھے ہیں، مرید زیادہ بیٹھے ہیں، تو زیادہ تقریر اب آپ کے لیے بھی ہونی چاہیے. ان کا جو کردار کام تھا وہ بھی بتا چکا. اب آپ سوچیں مرید کو کیسا ہونا چاہیے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے کمال کر دیا، اے فکر رضا. آپ نے فرمایا مرید کو مرشد کے ہاتھ میں ایسے ہونا چاہیے جیسے غسال یعنی نہلانے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے. وہ دائیں کرے یا بائیں کرے، پانی تتا پاوے یا ٹھنڈا پاوے، چونچا نہ کرے. جو ایسے رہے وہ مرید کامل ہوتا ہے. نہیں کر دیا سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے. آپ کو آپ کے آستانے کے پیروں کے ساتھ کیوں جڑنا ہے؟ یہ جو کہے جس وقت کہیں آپ کو بات سننی ہے. نمبر 1. نمبر 2، اب یہ تربیت ہے آپ حضرات کی، آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیے. دوسری بات، پوچھا گیا کہ یہ جو مرید ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ یہ کامل ہو جائے؟ فرمایا اپنے پیر سے محبت ضروری ہے. اور سنیے یہاں پر الابریز شریف پڑھ کے دیکھیں. میرے کعبہ دل، میرے قبلہ جاں، امی ولی گزرے ہیں یہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا کہ مرید جتنی زیادہ محبت کرے گا اپنے پیر سے اتنے ہی ولایت کے درجات کو جلدی طے کر جائے گا. فرمایا اس کی نگاہ تو برابر رہتی ہے لیکن یہ معیار ہے جو جتنا پیار کرتا جائے گا اتنا ہی وہ ابھر کر سامنے آتا چلا جائے گا. اپنے پیر سے محبت کیجئے. یہ دوسرا سبق ہے آپ کے لیے. نہیں بولنی نہ جان ہے. ہاں یہ باتیں آپ کے لیے ضروری ہیں، اس لیے میں نے عوامی لہجہ آپ کے لیے اپنایا ہے. یہ دوسری بات. پہلی بات، آپ ایسے رہیں جیسے نہلانے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے، چون چران نہیں. نمبر 2 محبت. نمبر 3 ادب. وہ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات. نمبر 3 ہے ادب. یہ مرید کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پیر کا ادب کرے. اور یہ جو پیر کا ادب ہے اس کے بارے میں بزرگوں نے کیا فرمایا. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ کے ملفوظات شریفہ کو پڑھا جائے تو آپ نے بڑے کمال کی بات کہی. آپ فرماتے ہیں اگر محبت نہیں تو سمجھ لیجئے، ادب نہیں تو سمجھ لیجئے یہ بندہ کبھی آگے والی منزل پہ نہیں جائے گا. اور مثال پتہ کیا دی؟ فرمایا کھوتا ہوں نا، کھوتا یا ٹگا، اے تسی دیکھے ہونا دیہات وچ رہندے ہو، پچھلے زمانے چکی دے اوتے جو دتا جاندا سی، سویر تو لا کے شام تائیں کھوتا ٹردا سی، او دے اکھاں دے کھوپے بننے ہوندے سن، تے جے کھولیا جاندا سی او سمجھدا سی بھی میں نا با ایران اپڑ گیا. کھوتا سمجھدا سی، کھوتا جو سی او سمجھدا سی بھی میں ایران اپڑیا کھلوتا، لیکن جدو کھوپے کھول دے سن تو کھلوتا اتھے ہی ہوندا سی. فرمایا کہ جیڑا مرید اپنے پیر دا ادب نہیں کردا او اسے ایرانی کھوتے دی طرح ہے، او جتھوں ٹریا اتھے ہی کھلوتا. تے جیڑا ادب کرے فرمایا یا بلال بندا ہے تے یا اویس کرنی بندا ہے. کتنی چیزیں ہوگی مریدوں کے لیے. پٹھے بولو گے دیکھو سون نہ لوے. ہاں جی 4 بندے نہیں بولے. اچھا سر ہلانا بھی اچھی بات ہے.
ہاں ہاں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی گردن میں سریا نہیں ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات، سر ہلانا بھی اچھی بات ہے، لیکن میں یہ بات آپ کو بتا دوں، اگر گردن میں سریا نہیں ہے تو زبانوں میں کیوں لے کے بیٹھے ہو یار؟ کچھ باتیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو بولنا چاہیے۔ یہ تیسری بات تھی۔ اب پہلی بات بالکل چوچرا نہیں کرنی، دوسری بات محبت، تیسری بات ادب، اور چوتھی بات فرمایا پیر کی رضا تلاش کرے۔ پیر کی رضا تلاش کرے۔ اور اگر سیدی اعلیٰ حضرت صاحب کو پڑھو نا تو آپ نے بڑے کمال کی بات لکھی ہے، فرمایا ماں باپ سے بھی زیادہ، یہ میں مفہوماً میں مختصراً سنا رہا ہوں، ماں باپ سے بھی اگر زیادہ حق ہے تو یا استاد کا ہے یا کامل مرشد کا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں۔ اب یہ کیسے ہو گیا؟ یہ روحانی طور پر میں بات کر رہا ہوں، اور یہ بزرگوں نے اس بات کو مینشن کیا ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ والدین آپ کو دنیا پر لا کے چھوڑ دیتے ہیں، اور استاد اور پیر ہوتا ہے جو اٹھا کے آج سوریا کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ فرمائے اس کے بھی حقوق ہیں، کسی بھول میں نہ رہنا۔ تو پیر کی رضا وہ تلاش کریں، ٹھیک ہے؟ جس کام سے پیر ناراض ہوتا ہے چھوڑ دیں۔ اب آپ کے پیروں کا مزاج جہاں تک میں نے دیکھا ہے، تین باتوں میں ان کی سختی سے پابندی ہے۔ نمبر ایک، عقیدہ رضا۔ آواز بٹھی ہے، بولو، میں رضا پہ ہی گل کرتا پہ۔ اور عقیدہ رضا کو عقیدہ امام احمد رضا، اور دوسری بات سنت کی پیروی، اور بالتخصیص سنت کی پیروی میں سے چہرے پر داڑھی شریف۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں جو بھی نعت خوان آتا ہے، مبلغ آتا ہے، مقرر آتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کی سنت پوری ہوتی ہے۔ اگر کسی کی نہ ہو تو اس کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے۔ آج تک پتر آگے ہیں، آئندہ تو داڑھی ہونی ہی تھی، ہونا ہی۔ یہ اس آستانے کا دوسرا سبق ہے۔ اور تیسرا سبق کیا ہے؟ یہ بڑی خاص بات ہے۔ یہ چند دن پہلے مجھے پتا چلا کہ یہ عشاء کی سنتیں نہیں چھوڑتے، ایسی محبت عشاء کی سنتوں سے۔ بلکہ میں یہاں پر ایک بات بتا دوں، پیر طریقت رہبر راہ رشد و ہدایت صوفی باصفا پیر طریقت خواجہ غلام دستگیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بیٹھے تھے، حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے قدموں میں، توجہ ایسا بدر آپ کی، تو غالباً یہ پیر صغیر احمد صاحب نقشبندی دامت ذلو، آپ ان کے بیٹے ہیں، تو یہ ایک یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہ رہے تھے غالباً اسلام آباد میں، بار بار کاغذات جمع کرائے، وہاں پر چل کے وہ جو انٹرویو ہوتا وہ دیا، داخلہ نہیں ہو رہا۔ وہ ایک بندے نے سفارت کی، اے حضور تہاڈا پتر داتا صاحب دے قدموں بیٹھے، دعا چا کرو۔ تے مرشدہ جڑی گال کی تھی تو مڑ ہر شے کمال کر چھڈی، فرمایا بھاویں میرا پتر ہے آج میں وعدہ کرے داتا صاحب دے قدماں وچ بیٹھ کے بھئی عشاء دیاں سنتا اے نہیں چھڈے گا ساری زندگی، تے جاوے انٹرویو دے اسے لے نوں داخلہ مل جائے گا۔ اے دیکھ لو بابا ڈاکٹر بن کے آیا بیٹھا، بن کے آیا بیٹھا، واہ واہ، او توجہ ہے۔ تو یہ اس آستانے کے کچھ خصوصیات ہیں۔ اب اس معاملے میں اگر کسی کو داڑھی کا کہہ دیا مینوں بندیاں چاہ کے ہے، بہور تینوں ڈنگرا چلے جائیے، تینوں بندیاں نہیں کہہ رہے ہیں۔ اور آج کل کا سب سے بڑا ڈرامہ، سب سے بڑا، او مولوی صاحب تم تو غصہ کر رہے، تھوڑا جا پیار نہ، او تیری چمی لے کے مسئلہ او تینوں کہہ رہے پیار چاہیے، تو لہو کی ہے ساڈے کولوں۔ بات ہے یار، کیا کرتے ہو تم لوگ؟ اوے اگر کوئی سخت لہجے میں بات ہوئی گئی وہ فائدہ تو تیرے ہے۔ اب بتا داڑھی تیرے پیو دی سنت ہے یا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کی سنت ہے تو رکھ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اگر کوئی سختی کے ساتھ کہہ دیا، نماز کا کہہ دیا تو کیا ہو کیا گیا ہے؟ تسی پیر صاحب نے یوں کہہ دیا، بس کر رہے ہیں۔ یاد رکھے سورج کی روشنی جب زیادہ ہوتی ہے نا، بس اوقات گرمی بہت لگتی، پیر بھی سڑ دینے ہوئی، لیکن میں کہہ گرمی نہ ہوندی تو تیری زمین تو جراثیم نہیں سن مکنے، اے تیریاں فصلیں نہیں سن پکڑیاں۔ ماں باپ، استاد اور پیر یہ دی طبیعت دے اندر اگر سختی ہوئے تو روڑا نہ پایا کر، ایویں سمجھ جی میں سورج کی روشنی ہے، تیری طبیعت دے جراثیم بھی مک جان گے اور تیری عبادت والی فصل بھی پک جائے کو۔ اور بالخصوص میرا خیال ہے میں 2-3 منٹ اوپر لے گیا، بندہ ایک بار گھڑی دیکھ کے میں نے گھوریاں پاؤندا بیٹھا ہے، مولوی پاس بھی کار جڑیا کھلوتا دمی نال، لیکن نہیں، میں بالکل تربیت کر رہا ہوں، یقین فرمائیں۔ حجے نہیں شروع ہوئی، پلیز مہربانی۔ یہاں میں دیکھ رہا ہوں علامہ شاہد عمران صاحب بھی آئے ہیں، یہ بھی آج یقیناً کچھ نہ کچھ اپنے فیوز و برکات دیں گے۔
اور یقین فرمائیں نوجوان سکالرز کے اندر ایک بہترین اضافہ ہے. اور یہ خوشامد کی بات نہیں, میں نے تو کراچی میں بھی کہا تھا جب یہ ان دنوں میں کراچی میں تھا جب مناظرے کی بات تھی, میں کہا ہوں چنگے نے مناظر سارے لوگ رہتے کمادہ ہی بڑھ کے باہر نکلو تو نکلے کہ منڈے چکی پھر دینے نہیں توجہ کرو. تو کئی چمنیاں دے وچوں بھی دھواں نکلا جی میں نکلن دا حق سی جناب. میں کہا ساری چھاٹ کر گئی ہیں, یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے صلاحیت دی ہے ہوں سامنا کرنا, یا تو بڑک نہیں سی مارنی کتے لاؤ تو کتے لوگ رحمت دا پتر بن سیدھا آنا. توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر. یہ بڑے باصلاحیت بندے ہیں, یہ آپ کو سارا سبق سنائیں گے, آپ بے فکر ہو جائیں. اور ابھی تو امیر المجاہدین کا شعر بیٹھا ہوا ہے. یہ امیر المجاہدین کا شعر کا ہے, غوث پاک کے در کا ساقی ہے. میں جب اپنے لیے یہ لفظ پسند کرتا تو باقیوں کے لیے بھی یہی لفظ ہے. میں بات کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. یہ چوتھی بات تھی کہ اپنے پیر کی رضا کو تلاش کرنا ہے. اور اگر جاگ رہے ہیں تو پانچویں بھی بتا دوں آپ کو. ادھر دیکھیے, پانچویں بات, اپنے پیر بھائیوں سے حسن سلوک. یہ بڑی خاص بات ہے, اور یہ باتیں میں نے بزرگوں سے پڑھی ہیں, اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں. ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے, جیڑا پیران دے نیڑے ہوئے نا وہ کسی دوے نو سلام بھی نہیں لین دیندہ. میں ایک مرتبہ راوی کے علاقے میں چلا گیا بیان کرنے کے لیے, آپ کو سچی بات سنا رہا ہوں. محظوظ ہوں گے آپ حضرات, اور محظوظ ہونا ہے, محسوس نہیں کرنا. وہ ایک پیر صاحب کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, ماشاءاللہ وہ بادشاہ ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, بادشاہ ہیں, اور ویسے بھی بہت خوش مزاج خوش عقیدہ بندے ہیں جہاں تک میری معلومات ہے. وہ نہ کمرے میں بیٹھے ہوئے اور بندے ملنے کے لیے آ رہے, مرید وہاں نہیں حضرت صاحب ہٹ جا پیچھے. حضرت صاحب وہ ایک بندہ سی کو میرے ورگا ڈاٹا ہی کمڑا, وہ آیا نا چھا بھی بوڑھا عمر رسیدہ, اب ان کو کون روکے؟ جو نہیں فرما رہے. عمومی طور پہ آپ دیکھا ہے کہ انہاں دی ہینڈ بریک ہی کوئی نہیں ہوتی. وہ جب تشریف لائے نا, توجہ ہے بھائی, وہ جب آئے نا آگے, ادھر دیکھیں اور بڑے دھیان کے ساتھ بات کو سنیے گا. وہ جب آگے آئے نا, آگے کہنے لگے جی میں وہ پیر نال سلام لینا ہے. اس نے کہا نہیں اندر پیر ہوڑی بیٹھے, تن اندر بننے دی عادت نہیں. اس نے کہا پڑھیا سلام لے کے میں اسے لے ہٹ جاؤں, سانپ میں سلام تو لے لینا دے. یہ جتنے پیروں کے قریب مولویوں کے قریب لوگ ہیں, آپ سب کے لیے یہ لمحہ شکریہ, ذرا غور کیجئے گا. قریب لوگ بڑے بڑے رہے, پر اللہ کی قسم ابو بکر جیسا قریب کون رہے؟ بڑے بڑے رہے, اور حضرت ابو بکر کی طرح کون رہے؟ اب یہ او بابا او لڑ پیا جناب, ہوں اسی بھی اندر بیٹھے ہیں, او باہر میں سن دخل ہوتا ہے. اخیر اس پتہ کی آکھیا, اس آکھیا نہیں تو پیر نہیں مل سکتا. اس آکھیا پیر کوئی ہڑکا ہو یا بھائی, ہائے او مینوں یہ دس ہوئے پیر کوئی ٹکر مریندا, ہائے او مینوں دس ہو پیر چک مریندا ہے. یقین کرو پیر منجی تو اٹھیا تے باہر گیا. اس آکھیا او میرے مریدا تو جڑا مینوں مقام ولایت تے اپڑانا سی اپڑا دیتا ہے. آ خدا دا نا یو بابے نوں مل لین دیو, کیڑے کم از کم بندہ دیکھ کے فیصلہ کیا کرو. اور کئی بندے ہوتے ہیں اور جن کو اتنا روکنا اچھا نہیں ہوتا, اور اگر آپ کسی پیر کے قریب ہیں تو ہر ویلے ہاتھ چومی رکھنا تے برکتہ نہیں رکھنا, کسی اور نوں ہاتھ چوم لین دیتا. ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, بس کر یار. سبحان اللہ. یہ پانچواں ایک خاص سبق تھا آپ کے لیے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. یہی تھا آج کا سبق, پہلا عقیدے کے حوالے سے اور یہ آپ کی تربیت کے حوالے سے. اللہ رب العزت ہم سب کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.